جبکہ امریکہ میں پیٹرول ڈبل ہو گیا ہے، 1 گیلن $8 کا مل رہا ہے اس ٹائم پہ، اور یہ ہے لاس اینجلس میں، اور جبکہ دوسری جگہ پہ 4% جو ہے مزید بڑا آئل کی پریڈکشن بھی لیں گے کہ آپ لوگوں کو یہ الرٹ کر دوں کہ ایران میں اس کے بھرپور چانسز ہیں، جتنے آپ کے عزیز و اقارب ہیں ان کو کہیں کہ جون تک ایران کو چھوڑ دیں۔ صورتحال یہ ہے کہ ایٹمی حملہ ہونے کے چانسز بھرپور رہیں گے، کیونکہ 19 کو جب سن آئے گا پائسز میں تو وہ بھی پھر سیٹرن کی اپوزیشن میں بھی ہوگا۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے فیوریٹ اسٹرالوجر، اسلامک اسکالر، بزنس کنسلٹنٹ محمد اسامہ علی۔ اسامہ صاحب کی اگر ہم بات کریں تو قرآن و حدیث کی مدد سے بہت زبردست ہمیں رہنمائی بھی کرتے ہیں، ہمیں بتاتے بھی ہیں زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے، وہ بھی بتاتے ہیں۔ آج بھی ہم بھرپور طریقے سے پوچھیں گے، نالج لیں گے اسامہ صاحب سے کہ عام انسان کیسے زندگی گزارے اور کیا معاملات ہونے چاہیے۔ ناظرین، بہت بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس پر بات کرنی ہے۔ اچھا، اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، 31ویں ویو جو ہے ایران نے سٹارٹ کر دی ہے، اور اسرائیل کی طرف سے جو فوٹیجز آ رہی ہیں تل ابیب سے، بڑی خطرناک آ رہی ہیں۔ لوگ وہاں پہ بھی پریشان ہیں اسرائیل میں، اور دوسرا یہ ہوا ہے کہ ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں لوگ کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے، تو نکلنے کی کر رہے ہیں، تو وہاں پہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہاتھا پائی ہوئی ہے ان کی اپنی گورنمنٹ کے ساتھ، فورسز کے ساتھ اسرائیل کی، کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، یہ تک وہاں پہ رولے چل رہے ہیں۔ دوسرا گفت ہے کہ ایران نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 10 سال جنگ رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے ایران نے، یہ خبریں ایران کی طرف سے آ رہی ہیں۔ اور دوسرا گفت ہے کہ اسرائیل کا اس طرح برا حال ہوا ہے کہ فلسطین اس ٹائم بنا ہوا ہے اسرائیل۔ اور دوسرا آپ کو یہ بتائیں کہ سعودی عرب کے جو 2 سٹیزن ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے میزائل لگنے سے، ان کی ریفائنری کو نقصان ہو رہا ہے، اور سعودی عرب نے اب بول دیا ہے کہ اگر اب ایران نے اٹیک کیا تو پھر انجام اچھا نہیں ہوگا، اور آپ ہم پہ حملہ مت کریں۔ بار بار سعودی عرب ان کو بتائی جا رہا ہے، لیکن 2 سعودیہ جو ہیں اس ٹائم شہید ہو چکے ہیں اس جنگ کے اندر۔ اچھا، رشیا نے مبارکباد دی ہے مشتبہ خامنہئی صاحب کو سپریم لیڈر بننے پہ، لیکن ٹرمپ ابھی تک خاموش ہے، ٹرمپ کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی کہ ٹرمپ چاہتا ہے مشتبہ خامنہئی صاحب جو ہے سپریم لیڈر بن جائیں۔ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں اس ٹائم۔ اچھا، ایران کے پاس اب تک 80,000 ڈرونز ہیں، 50,000 میزائل ہیں، اور 10,000 ہائپر سونک جو میزائل ہیں، اس کے علاوہ خیبر ہے ڈفرنٹ، یعنی کہ ان کے پاس انہوں نے اسٹیٹمنٹ میں بتایا ہے۔ دوسرا اب آپ کو بتائیں کہ جو اس ٹائم لبنان میں روز 10 بچے شہید ہو رہے ہیں، اور اب تک 319 سے 20 جو ہے ان کی تعداد بڑھ گئی ہے، اور ایک اسرائیل نے ایک فاسٹ فورسٹ بوم چلا دیا ہے جو پوری دنیا میں بین ہے، لیکن یہ انہوں نے چلایا جو ڈی این اے تک اثر کرتا ہے، جا کے یہ جنگوں میں الاؤ نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے وہ بھی چلایا لبنان کے اوپر، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں۔ اچھا، کچھ کمنٹس کر رہے تھے کہ یو کے میں بالکل امن ہے، بالکل سیف ہے، اس طرح کی باتیں ہیں، لیکن جو ہم جب ڈیلی میل رپورٹ کر رہا ہے، میں آپ کو ساتھ وہ بھی بتاتا ہوں کہ جہاں جہاں سے رپورٹ آ رہی ہے فیک خبریں ہم نہیں پھیلا رہے، نہ کچھ سنسنی پھیلاتے ہیں۔ جو خبریں ہیں میں تبھی خبروں کے ساتھ کیلکولیشن لیتا ہوں، اگر جو امن ہوگا تو آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا کہ امن ہو گیا جی ہر جگہ۔ سوما صاحب اب کیا دیکھتے ہیں آگے؟ اچھا، ڈیلی میل رپورٹ کر رہا ہے کہ 2 ڈے کے گیس ریزرو ہیں، آئل رہ گیا ہے، اور یو کے میں کار جو ہے وہ نہیں مل رہی روڈ کے اوپر، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں، اور اسپین میں بھی پیٹرول پمپ پہ لائن لگی ہوئی ہے اور وہاں پر بھی پیٹرول اس ٹائم پہ نہیں مل رہا۔ اور دوسرا کو بتائیں کہ ڈومس ڈے پلین ہے، یہ نیوکلیر جہاز جو ہے اس ٹائم پہ امریکہ نے چلا دیا ہے، جو اور کافی جو ہے ایران کی طرف بھیجے ہیں، یہ خبریں آ رہی ہیں جو اس ٹائم پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسرا آپ کو بتائیں کہ چائنا نے اچھا کام کیا ہے کہ وہ بیچ میں آیا ہے امن کے لیے، اور اس نے پہلا وزٹ سعودی عرب کیا ہے، پھر ایران کیا، اور پھر وہ اسرائیل جائیں گے تاکہ یہ جنگ روکی جائے۔ یہ جو نقصان لوگوں کو ہو رہا نہ ہو، ہم بھی یہی چاہتے ہیں، ہمارا مقصد بھی یہی ہے، امن ہو جائے، ہر جگہ جنگیں رک جائیں۔ لیکن اب اسامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آگے کے معاملات کیا ہیں، جبکہ امریکہ میں پیٹرول ڈبل ہو گیا ہے، 1 گیلن $8 کا مل رہا ہے اس ٹائم پہ، اور یہ ہے لاس اینجلس میں، اور جبکہ دوسری جگہ پہ 4% جو ہے مزید بڑا آئل کی پریڈکشن بھی لیں گے۔ اور ناظرین، آپ سبسکرائب ضرور کیا کریں، بیل آئکن بھی دبائیں، ساتھ ہی اپنی رائے ضرور دیا کریں کہ آپ کو ولاگ اور اسامہ صاحب کیسے لگتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کا دن جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ مولا علی کی شہادت سے، یہ دنیا کا اتنا بڑا نقصان ہے، یہ راہ خدا میں لڑنے والوں کا اتنا بڑا نقصان ہے، یہ پوری دنیا کے جتنے بھی حق پرست ہیں، جتنے بھی راہ خدا میں جہت، جرت، حریت دکھانے والے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا صدمے کا، غم کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ورس دن ان کے لیے کوئی نہیں ہے، اور شیطان کی بہت زیادہ خوشی کا دن ہے۔
آج کے دن آپ کو 19 ماہ مبارک کو جو ضربت لگی تھی، تو 21 ماہ مبارک کی جو رمضان کی جو ہے وہ رات آپ نے شہادت پائی۔ اب آپ لوگ ایک تو آج گفتگو ڈیفینیٹلی اور رنگ میں ہوگی، دل تو ایسے کرتا ہے کہ آج کے دن کوئی اور بات نہ کی جائے، کسی اور ٹاپک کو چھیڑنا بھی میں سمجھتا ہوں انسانیت کے ساتھ اور پورے دنیا کے جو انسان بستے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، کیونکہ مولا علی کی ذات جو ہے وہ اس سارے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، میری جو اپنی ایک ریڈنگ ہے یا نظر ہے اس کے مطابق جو سب سے بڑا معجزہ تھا وہ مولا علی کی ذات تھی، کیونکہ کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی شخص، کوئی بھی کسی بھی پروفیشن سے وابستہ شخص، اس کی جو پہچان ہوتی ہے، اس پہچان میں جو اس کی ایک کاریگری ہوتی ہے، جو اس کی کاوش ہوتی ہے، اس کا جو سب سے بڑا مظاہرہ ہوتا ہے وہ اس کی پہچان بنتا ہے یا اس کی سب سے بڑی طاقت کے طور پہ دکھایا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلم بنا کے بھیجا گیا، اور سب سے پہلا شاگرد، سب سے پہلا جو آپ کا وسیع، آپ کا نائب، وہ مولا علی کی ذات تھی، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں تربیت پا کر پھر اپنے آپ کو قرآن کی مصداق ثابت کیا۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے وہ تمام احکامات جن پہ باقی دنیا ریلکٹنٹ ہو گئی، اس پہ پورے اترے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ، اللہ کے رنگ سے بہترین رنگ کون سا ہے؟ تو آج تک اس بات کے اوپر کوئی اور اس طریقے سے پورا نہ ہو سکا۔ اسی طریقے سے جب بات آئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، تو یہ مصداق بھی صرف مولا علی پورے اترے۔ عین اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، لسان اللہ، کون کون سی مطلب اس میں آپ دیکھیں کہ القابات ان کو نہیں ملے تاریخ میں، وہ سب کے سب بالکل خدا کے رنگ میں رنگے جانے کی اس میں آپ نے ثابت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ کی تربیت کی، جس طریقے سے آپ کو علم عطا کیا اور آپ نے اس کا حق ادا کیا، اور پھر لوگوں سے یہ کہتے رہے کہ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، اور یہ اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کے لیے صدمے کا دن کوئی اور نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں ایک اور روایت ہے کہ شیطان کا پرپوتا ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم جب بھی کسی نبی کو الجھانے جاتے تھے، اس کو تنگ کرنے جاتے تھے، تو ہم دیکھتے تھے کہ ایک نور آتا ہے اور اس کو بچاتا ہے، تو ہم یہ گمان کرتے تھے کہ یہ جو نور بچانے آتا ہے اس نبی کو، یہ نور جو ہے اگلے نبی کا ہے، لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ آپ آ گئے تو آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اب ہم آپ سے یہ پوچھنے آئے ہیں کہ وہ نور کون تھا، وہ نور کیسا تھا، کہاں سے تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مولا علی بیٹھے ہوتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں، تو آپ ان کے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھتے ہیں، تو آپ جیسے ہی چہرہ مبارک اوپر اٹھاتے ہیں تو شیطان کا وہ جو پرپوتا تھا وہ بھاگ جاتا ہے کہ یہی وہ نور تھا، آپ کے پیشانی کو دیکھتے ہی وہ پہچان جاتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ شیطان کی دشمنی بڑی اب ازلی تھی مولا علی کی ذات سے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے، جسمی کا جسمی، لحمی کا لحمی، اس طرح کی بے شمار مطلب آپ دیکھیں کہ اس کا خون میرا خون، اس کا جسم میرا جسم، اور شان میں لگے رہیں تو یہ پروگرام تو شاید اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکے گا۔ میں تیزی سے گزرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایک ذہنی سیر کرا دوں، آج ان کا ذکر ہو جائے۔ دیکھیں یہ دشمنی پرانی تھی اور وہ دشمنی آج تک چل رہی ہے، اور وہ دشمنی اینڈ تک چلے گی۔ جو بھی مولا علی کی نقش قدم پہ چلے گا شیطان اس پہ اسی طریقے سے وار کرے گا۔ ابھی ایران میں کچھ دن پہلے بال کو جلایا جاتا ہے، بال کے مجسمے کو، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ویری نیکسٹ اس پہ حملہ ہو جاتا ہے اتنا شدید۔ اور یہ فاسفورس بم کی جو بات کر رہے ہیں آپ، یہ پہلے بھی چلے ہیں، عراق وار میں بھی چلے تھے،
حزب اللہ پہ پہلے بھی چلے ہیں اور انہوں نے کہا کہ بالکل کربلا کا منظر تھا، اتنی شدت سے، اتنی وحشت سے، کیونکہ اس میں شیطان کو سمجھنا ضروری ہے، جس وجہ سے آپ کو یہ وار سمجھ نہیں آتی۔ شیطان کی طرف سے اسرائیلی مرے، فلسطینی مرے، ایرانی مرے، کوئی بھی مرے، وہ سب کا سب اس کے فائدے میں ہے، کیونکہ وہ آپ کا اجتماعی دشمن ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ملتی ہے کہ مولا علی نے شب ضربت حضرت عباس کو کہا کہ میرے قاتل کو شربت پلاؤ۔ اس سے آپ اپنے کریکٹر کی بلندی، علی کا مطلب کیا ہے؟ بلند۔ علی اللہ کا خاص نام ہے، آپ لوگ کرتے ہیں ہل علی العظیم، علی بلندی سے ہے، بلند۔ اور ہر لیول پہ آپ نے اپنی کریکٹر کی بلندی ثابت کر کے دکھایا کہ شیطان کی دشمنی کو ظاہر کیا، ورنہ آپ اپنے قاتل کو کبھی بھی شربت پلانے کا نہ کہتے۔ قاتل کو اپنا دشمن سمجھتے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ شیطان کے بہکاوے میں آیا، اصل میرا دشمن وہی ہے، اسی لیے قاتل کو شربت پلا رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا میسج دنیا کو دیا۔ ابھی بلکہ آج کی مناسبت سے میں چاہوں گا کہ اس دن کی سب سے اچھی آپ لوگوں کے لیے جو تحفہ ہو سکتا ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ مولا علی کی وصیت سنائی جائے جو آپ نے اپنے بیٹوں کو کی، تاکہ آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے ایک، وہ جیسے کہتے ہیں، ایک شارٹ سی سمری جس کے تحت ہم دین پہ چلیں۔ لیکن اس سے وصیت پڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو یہ الرٹ کر دوں کہ ایران میں اس کے بھرپور چانسز ہیں، جتنے آپ کے عزیز و اقارب ہیں ان کو کہیں کہ جون تک ایران کو چھوڑ دیں۔ اسی طریقے سے جو آپ کے ہم کوئی ادھر کے زبان سمجھتے ہیں یا کوئی بھی کمیونیکیشن میں ہیں ان کو بھی سمجھائیں کہ آپ لوگ اس کو چھوڑ دیں کچھ عرصے کے لیے، پہاڑوں کا جدھر بھی آپ دور دراز کہیں وادیوں میں جا سکتے ہیں چلے جائیں، کیونکہ اس کے بھرپور چانسز ہیں۔ جیسے آپ بھی خبریں سنا رہے ہیں انگارک یوگ کی، ویسے ہی دیکھ رہے ہیں ہم ساری چیزیں جو لگی ہوئی کہ ایٹمی حملے کے بھرپور چانسز ہیں۔ اس کی ریزنز ہیں کہ ذہنی طور پہ امریکہ ضد جتنا ہو رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب جس جنگ میں ہم چھیڑ بیٹھے ہیں اس کا اینڈ کیا کریں، تو وہ فرسٹریشن میں اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، اپنا روب جمانے کے لیے انسانیت کا خون کرے گا اور اس سے دریغ نہیں کرے گا، اس کے بھرپور چانسز ہیں۔ تو اس لیے گزارش یہی رہے کہ آپ لوگ جو ہے ابھی کم از کم 1-2 ماہ کے لیے الرٹ ہوں، جو اپنے سننے والے ہیں عزیز و اقارب ہیں ان کو وہاں سے نکالیں۔ یہی ریزن ہے جس وجہ سے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر تو اس ایسٹرالوجی کو یا اس علم کو یا جو ہم بتاتے رہتے ہیں آپ لوگوں کو، تیاریاں کرواتے رہتے ہیں، اگر تو اس کو جسٹ فار دا ٹائم کلنگ آپ لوگ سن رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ اپنی معرفت الہی میں سفر کو مضبوط کریں گے تو پھر یہ آپ کی رہنمائی بھی کرے گا، پھر آپ کی مدد بھی ہوگی، اور یہ آپ کی اپنی محبت اور آپ کی اپنی یقین کی قوت ہی آپ کو عطا کرے گی، ہمارا اس میں کوئی وہ دخل نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں، اب اگر کسی کو ایران کو چھوڑنا ہے، اگر وہ ذاتی طور پہ عملاً فین ہو، عملاً سن رہا ہو، عملاً یقین سے پرانی ماضی کی ویڈیوز جانتا ہو، پریڈکشنز کی نوعیت جانتا ہو، درست ہونے کی نوعیت جانتا ہو، تو ضرور عمل کرے گا۔ لیکن اگر جسٹ فار دا ٹائم 5 پروگرام ادھر بھی دیکھ لیے، ادھر بھی دیکھ لیے، ہر تھمبنیل کے پیچھے بھاگ گیا، ہر وہ بیٹھا ہوا جو کاپی پیسٹ کر رہا ہے، کوئی بھی شخص بیٹھ کے لگا ہوا ہے اس کی طرف جائے گا، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ کنفیوز ہوگا، اس کی ہم مدد نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے اس دن بھی میں کہہ رہا تھا کہ آج میں بچانا چاہتا ہوں ایران والوں کو، کیسے بچاؤں؟ مجھے بتاؤ۔ آج صرف وہی کاؤنٹر یا آرگومنٹ جب ہم دیتے ہیں کہ جیسے آپ بھی کہہ رہے تھے اس دن کہ جی اب تو آپ جو تھمبنیل دیتے ہیں کاپی شروع ہو جاتی ہے، وہ اس کی یہی ریزن ہے کہ وہ ہر طرف کنفیوژن پھیلائی جائے، کلیئرٹی آف کمانڈ جو ہے وہ ختم ہو جائے، جبکہ واللہ ہمارا مقصد جو ہے آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ یوٹیوب میری کمائی کا کبھی بھی ذریعہ نہیں رہا، اور اس کو میں کبھی بھی وہ نہیں کرتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب الحمدللہ مدینہ پروجیکٹ شروع ہے اور چیزیں ہیں، تو ہمیں کوئی اتنی وہ نہیں ہے کہ ہمیں اس طرح کی کسب کی اس کی وہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں ہم، کہ جو بھی معلومات ہے وہ اس لیے دیتے ہیں کہ جی ہمیں فیس بک یا یوٹیوب سے کوئی پیسہ کمانا۔ لوگ عموماً اسی طرح کی باتیں کر رہے تو ان کو یہ شاید اندازہ نہیں ہے۔ بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ ایٹمی حملہ ہونے کے چانسز بھرپور رہیں گے، کیونکہ 19 کو جب سن آئے گا پائسز میں
تو وہ بھی پھر سیٹرن کی اپوزیشن میں بھی ہوگا. سادگی اپنا لو. ہم کب سے کہہ رہے تھے کہ سادگی، جی اسامہ صاحب کیا کریں، تو پہلے ہی سکھایا تھا، سمجھایا تھا چیزیں اکٹھی کر لو، فنانشل کرائسس ہے، 6 ماہ کی فوڈ اپنے سائیکل سیدھے کر لو، اپنے آپ کو سادگی پہ لے آؤ. کتنی دفعہ میں سادگی کا کہہ چکا تھا کہ یہ اب آپ کو آگے وقت ایسے نہیں گزارا نہیں ہوگا. اور حکومت بجٹ ختم کر رہی ہے. 60% گورنمنٹ کے ملازموں کو جو ہے گاڑیاں کھڑی 60% کھڑی رہیں گی، فیول ختم، یہ ختم، وہ ختم. ابھی تو ساری اور کہانیاں بھی ختم ہونی ہیں. اور جو یہ خود بڑے بھی لیول کے لوگ ہیں نا، جو بڑے سیلریز والے ہیں، ان کی 2 دن کی سیلریز جو ہے وہ کاٹ کر کے عوام پہ لگے گی. 2 دن کی بہرحال جو اس طریقے سے کبھی بھی ملک نہیں چلا کرتے 1-2 دن کی سیلریوں سے. اور یہ حکومت کا سر جانے کے بھرپور چانسز ہوں گے اس سارے فتنوں کی اس میں، کیونکہ اس کی ڈائریکشن ہماری بنیادیں غلط ہیں، ہماری بنیادیں صحیح نہیں ہیں. یہ قوم جب تک ریلائز کرے گی اس وقت تک، جیسے کہتے ہیں کہ یہ ہو تو دیر ہو چکی ہوگی، لیکن بہرحال ایک نئی صبح کا آغاز ہوگا. تو رات ابھی اور اندھیری ہونے دیں. آپ اپنے معرفت الہی میں سفر کو جاری رکھیں، وہ آپ کی کفایت کرے گا. اور دوسری بات اس میں جو بہت اہم ہے کہ آپ لوگوں کو ابھی بھی اپنی جن کو سمجھ آ رہی ہے ایک وہ لاہور کی تسبیح کریں 1000 ٹائمز، اور پھر جا کے آپ لوگوں کو یہ قوت انشاءاللہ ملے گی کہ یہ لاہور والا قوت بخشتا ہے آپ کو، آپ کے کاموں کو، آپ کے امور کو. آپ جو سوچتے ہیں آپ کی سوچ اور عمل کی قوت کے لیے یہ تسبیح ضروری ہے. کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم بس سوچتے ہی رہ جاتے ہیں، ہمیں یقین بھی ہوتا ہے، ہم سن بھی رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی لگ رہا ہوتا ہے، پھر ہم کر کیوں نہیں سکتے کیونکہ خدائی مدد نہیں آتی. قوت پروردگار چاہیے اس کے لیے، اور اس کے لیے آپ کو لاحول والا قوت کی تسبیح کرنی ہے، تاکہ آپ خدا سے وہ قوت مانگیں کہ یا اللہ تو مجھے قوت دے کہ جو مجھے سمجھ آ رہا ہے میں اس پہ عمل بھی کر سکوں. اس کے بعد ایک کمنٹ گزرا کہ 23 ماہ رمضان جو ہے جی جمعرات کو ہے. سعودی. ہاں جی وہ بالکل ٹھیک ہے. شیطان ہمیں بھی الجھاتا ہے، مطلب اس دن میں نے ایسی بیٹھے انگلیوں پہ گنا تو وہ جمعہ ہی لگا مجھے. لیکن بات صرف روایت سمجھانے کی ہے، کیونکہ ابھی ندا وہ اس طریقے سے نہیں آ رہی، ندا آنے سے پہلے حالات بنیں گے. لیکن اب جو صورتحال جس طریقے کے دور میں چلی گئی ہے، ہر مہینہ، ہر ماہ رمضان، ہر سال آپ کی تیاری سے ہی مشروط ہے. کیونکہ جہاں ہم دیکھتے ہیں روایات کے سلسلوں کو کہ وہ آپ لوگوں کی باقی دینی امور میں اتنا الجھائے ہوئے ہیں، تو اتنی آخری وقت کی چیزوں میں بھی لازمی ہے کہ وہ اوپر نیچے ہو سکتی ہیں. تو اس لیے وہ روایت سنانا مقصود تھا کہ آپ لوگوں کے کانوں تک پہنچ جائے وہ بات کہ ایسی ایک صدا آئے گی اور اس کے وقت آپ کو کیا کرنا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ آپ کے کانوں نے وہ سنی تھی روایت. بس باقی جب آئے گی، ظاہری بات ہے کہ یہ آپ لوگوں کو جو لگ رہا ہے کہ جو حالات اور جنگیں جس طرف جا رہی ہیں یہ اپنے ابھی عروج پہ پہنچیں گی. اس عروج پہ پہنچنے کے بعد اس کے بعد اگلے ظہور امام اور پھر اس کے بعد اگلی چیزیں ہوں گی. یہ 27 بھی ہو سکتا ہے، یہ 29-30 بھی ہو سکتا ہے، یہ 36-37 پہ بھی جا سکتا ہے. تو یہ لیکن اب یہ بات ہے کہ اب سے لے کے اگلے 10 سال 15 سال یہ جو ہیں ان کے اندر حتمی طور پہ آپ لوگوں کی اب زندگی اس طریقے سے نہیں چلنے والی جس طریقے سے آپ نے پچھلی صدی میں سیکھی. اب آپ کو نئی شروعات، نئے اصول، نئے ضوابط اپنانے ہی ہوں گے. تو اب میں اس کا آغاز کرتا ہوں وصیت کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا علی فرماتے ہیں، علی خدا کی وحدانیت و یکتائی کی گواہی دیتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ محمد اللہ کے بندے اور پیغمبر ہیں. خدا نے انہیں اس لیے بھیجا کہ اپنے دین کو دیگر ادیان پر غالب کرے. میری نماز، عبادت، زندگی، موت اللہ کی طرف سے اور اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. مجھے اسی کا حکم دیا گیا اور میں خدا کے تسلیم شدگان میں سے ہوں. بیٹے حسن، تمہیں اپنی تمام اولاد، گھر والوں اور جس تک یہ تحریر پہنچے درج ذیل امور کی وصیت اور تاکید کرتا ہوں. تقوی الہی کو نمبر 1، تقوی الہی کو ہرگز فراموش نہ کرنا. موت کے آنے تک دین خدا پر باقی رہنے کی کوشش کرنا. تقوی الہی، خدا کی حدود جو مقرر کردہ حدود ہیں
ان سے ڈرتے رہنا. پریکاشنری لائف، احتیاط، رک جانا، ڈر جانا، پیچھے رہنا. آپ سب خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، ایمان اور خدا شناسی کی بنیاد پر متفق و متحد رہنا اور تفرقہ سے پرہیز کرتے رہنا. پیغمبر اکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے مابین صلح صفائی کرانا ہمیشہ نماز اور روزہ سے افضل ہے. لوگوں کے مابین صلح صفائی کروانا نماز اور روزہ سے افضل ہے، اور جو چیز دین کو نابود کرتی ہے فساد اور اختلاف ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ عزیزوں رشتہ داروں کو فراموش نہ کرنا، صلہ رحمی کرتے رہنا. صلہ رحمی انسان کو خدا کے سامنے حساب کو آسان کر دیتی ہے. یعنی کہ آپ لوگوں کا یہ جو رویہ ہوگا، یہ آپ کے لیے خدا کے ہاں جب حساب دینے کا معاملہ ہوگا اس میں آپ کے لیے مدد کرے گا، آپ کا حساب آسان ہو جائے گا، ورنہ تو ہر چیز کا حساب دینا. یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو وہ بھوکے اور بے سرپرست ہو جائیں. یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ بھوکے اور بے سرپرست رہ جائیں. ہمسایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسایوں کی اس قدر سفارش کی کہ ہمیں گمان ہوا کہ انہیں وراثت میں شریک کرنا چاہتے ہیں، کہ ہمسایہ آپ کی وراثت میں نہ شامل ہو جائے. اتنا لگا اس کے بارے میں حکم کہ کہیں ہمسائے میں یہ بھی نہ ہو کہ جی فلک جائے گا تو اس کی پراپرٹی ہمسائے کو بھی جائے گی. مطلب اتنا امپورٹنس ہے. قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو حج چھوٹ جائے. قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیگر لوگ قرآن پر عمل میں تم پر سبقت لے جائیں. نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، نماز تمہارے دین کا ستون ہے. خانہ خدا کعبہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو حج چھوٹ جائے. اگر حج ترک ہو گیا تو تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی اور دوسرے تمہیں اپنا نوالا بنا لیں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے کہ حج کی اہمیت اور افادیت کہ ادھر اتنی آپ لوگوں کو ہمیشہ جو صاحب استطاعت ہو اس کو اتنا ہی سعی کرنی ہے تاکہ آپ جڑے رہیں ایک مرکز سے، خدا کے دین سے جڑے. وابستگی کے لیے حج ضروری ہے، ورنہ پھر مہلت نہیں ملے گی، ورنہ پھر شیطان آپ کو اپنا شکار کر لے گا. اللہ کی راہ میں جہاد کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اس راستے میں جان و مال سے دریغ نہ کرنا. زکوٰۃ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، زکوٰۃ غضب خدا کی آگ کو بجھاتی ہے. تو زکوٰۃ دینا اپنے مال کو پاک کرنا تزکیے سے ہے کہ آپ ہر چیز میں حصہ قرار دیں. اللہ کا جو مقرر کردہ آپ کو نصاب ہے اس کے مطابق ہر چیز میں اس کو تزکیہ کا رویہ اپنائیں، ڈرنے کا رویہ اپنائیں تاکہ وہ پاک ہو، اور اس سے خدا کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے. اپنے پیغمبر کی آل کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو وہ نشانہ ستم قرار پائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت اور آل کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو وہ نشانہ ستم قرار پائیں. صحابہ و دوستان پیغمبر کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی سفارش کی ہے. اب پہلے آل کے بارے میں، پھر صحابہ و دوستان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا کہ آپ نے ان کے بارے میں سفارش کی ہے. فقراء اور ناداروں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، انہیں زندگی میں اپنا شریک کار بنائے رکھنا. یعنی کہ فقیروں اور ناداروں کو کسی نہ کسی آنے بہانے زندگیوں میں اپنے امور میں جوڑے رکھا کریں، ان کی خوشیوں کا خیال کریں، ان کی آسانیوں کا خیال کریں، ان کو کچھ نہ کچھ دیتے رہیں. اکیلے کھائیں نہ، اکیلے کریں نہ، ان کا اجتماعی سوچیں. یہ حکم ہے. غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری سفارش انہی کے حق میں تھی. غلاموں کے بارے میں آخری سفارش غلاموں کے بارے میں ہر وہ کام انجام دینے کی کوشش کرنا جس میں اللہ کی رضا ہو.
اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرنا، بس صرف اللہ کی رضا. جو میں آپ کو عموماً کہتا ہوتا ہوں کہ یار آپ لوگ اس سب کو چھوڑ دیں، دماغ میں مالک کو رکھیں ہر وقت، اور اس سے سوچیں کہ وہ کیا چاہتا ہے آپ سے اس لمحے، وہ آپ سے کیا اس ٹائم کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. یہ جو نقطہ ہے یہ ہمیشہ سمجھنا مسلمان کے لیے آج کا سب سے بڑا ایشو ہے. جیسے اب ایک بندہ 5 وقت کا بڑا سخت نمازی ہے، اور راستے میں ایک کوئی جانور زخمی پڑا ہے، بندہ انسان زخمی پڑا ہے، یا کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، یا کسی بچے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یا کوئی کسی کی حق غصب کر رہا ہے، تو اب یہ اس کو مصلح پہ جانا ہے کہ میری جماعت چھوٹ رہی ہے کہ ادھر جانا ہے. بتاؤ، اللہ کا حکم ہر رنگ میں ہر وقت میں نیا ہوگا. آپ کو یہ سینس اڈاپٹ کرنی ہے کہ آپ زمین پہ اللہ کے حکم کے مطابق کس چیز کو پریورٹی دے رہے ہیں، جس چیز پہ اللہ نے آپ کو یہ سینس دی ہے کہ میری اطاعت، میرا حکم میں ضروری کیا عمل ہے. تو یہ کب آئے گا؟ جب آپ معرفت الہی میں سفر کریں گے. لوگوں کے ساتھ خوش اسلوبی، نیکی کا برتاؤ کرتے رہنا جیسا کہ قرآن نے حکم دیا ہے. عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا. اسے ترک کرنے کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ برے اور ناپاک لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے اور تم پر ستم کریں گے. اس وقت تمہارے نیک لوگ جتنی بھی دعائیں مانگیں گے وہ قبول نہ ہوں گی. آپ دیکھ لیں پاکستان میں اس وقت، کیونکہ آپ لوگوں نے گلی محلے میں، ہم نے اجتماعی طور پہ امر بالمعروف کو ترک کر دیا ہے. کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا. پہلے ہوتا تھا بابے بیٹھے وہ گلی میں روب چلایا کرتے تھے، وہ اچھا دور تھا. ڈر ہوتا تھا بچوں کو، گلی محلے میں بزرگوں کا احترام ہوتا تھا، وہ روکتے بھی تھے، وہ ذمہ داری بھی سمجھتے تھے، سب بچے مشترکہ مانے جاتے تھے. آج وہ ختم ہوا. تم پر لازم ہے کہ دوستانہ تعلقات کو فروغ اور ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرتے رہنا، ایک دوسرے سے علیحدگی، تعلقات ختم کرنے، تفرقہ و تش سے پرہیز کرنا. یعنی کہ تفرقہ، فرق بھی نہیں کرنا، علیحدگی بھی نہیں، تعلقات کو ختم نہیں کرنا. یہ دوستانہ، یعنی کہ کتنا سوشلی آپ کو دیکھیں، حکومتی امور، لوگوں کے امور، غریبوں، ناداروں، غلاموں، پورا ایک چارٹر دے کے جا رہے ہیں. خیر کے کاموں کو ایک دوسرے کی مدد سے مل جل کر انجام دیتے رہنا. مطلب اکیلے نہیں، کٹھے. مطلب فلک اکیلا نیکی نہ کرے، مجھے بھی شامل کرے، 2 اور کو بھی کرے، تاکہ اجتماعیت میں اللہ قبول کرے. یعنی کہ خیر کا جب بھی کام ہو اجتماعیت میں ہونا چاہیے. اکیلی دیگ نہ پکاؤ، 1-2 اور کو بھی کہو آؤ یار دیگ پکائیں، لاؤ تھوڑے تھوڑے پیسے دو، کسی کو بھوکوں کو کھانا کھلانا، افطاری کرنی. کوئی بھی اچھا کام اکیلے مت کریں، اکیلے نہ کریں، لوگوں کو کال دیں. کیونکہ ایاک نعبد جب آپ کہتے ہیں نا تو وہ جمع کا صیغہ ہے. ایاک نعبد، ہم مل کے تیری عبادت کریں گے، ہم مل کے تیری چاہ مان کے چلیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ کلی نماز نہیں ہوتی. کلی وہ کیوں؟ کیونکہ اجتماعیت کی طرف بلاتا ہے اللہ کہ مل کے آؤ بھائی، میرے سارے کٹھے ہو کے آؤ نا. سنس یہ ہے. تو خیر کے کاموں کو ایک دوسرے کی مدد سے مل جل کر انجام دیتے رہنا، گناہوں اور ان کے کاموں کی انجام دہی سے اجتناب کرتے رہنا، اور جو کدورت اور دشمنی کا موجب بنتے ہیں. یعنی کہ آپ کو مل کے ہی نیک کام کرنے اور مل کے ہی گناہوں اور ان سے بھی روکنا ہے، ان کاموں سے بھی بچنا ہے، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان دشمنی اور کدورت بڑھ نہ جائے. اللہ سے ڈرتے رہنا کہ اس کی سزا بہت سخت ہے. خداوند تم سب کو اپنی حمایت میں محفوظ رکھے. امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توفیق دے کہ تمہارے اور پیغمبر کے احترام کی حفاظت کریں. تم سب کو خدا کے سپرد کرتا ہوں. تم سب پر حق کا درود و سلام ہو. السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیں سر اس رونگٹے کھڑے ہوئے ماشاءاللہ. وصیت میں پورا چارٹر آپ کو دے کے جا رہے ہیں، اور کس طریقے سے، مطلب وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی اس کو، اور میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی یہ ابھی ایک انداز کی ہے، اس میں کافی اور انداز سے بھی اس کے ہو سکتا ہے کہ روایتیں موجود ہوں وصیت کی. جس طرح ایک اور اس میں بھی ہے کہ مظلوموں کے، اس میں اس طریقے سے
وہ جملے ابھی نہیں آئے. میں نے ایک اور روایت دیکھی تھی جس میں مظلوموں کی بازو بنے رہنا، مظلوموں کے داد رس بنے رہنا، اس کا حکم تھا. تو اس طریقے سے یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بہار الانوار کی جلد 9 سے تھی، اس میں کافی چیزیں اکٹھی کی گئی ہیں ڈفرینٹ، اس میں جس طریقے سے آپ کی وصیت کو اکٹھا کیا گیا ہوگا. اور ابھی بھی مظلوموں والی اس میں نہیں تھی، لیکن میں نے ایک اور اس میں دیکھا جس میں مظلوموں کے بازو بنے رہنا اور ہمیشہ اس کے معاملے میں خدا سے ڈرنا. تو اس طریقے سے یہ اب رائے خدا میں مولا علی کی ذات نے اپنے آپ کو جب فنا کیا، تو آج آپ کا جتنا بھی پاک و ہند کا بزرگ ہستیاں وہ سارے کہتے ہیں جی ہمارے تو اولیاء کے جو سردار ہیں جی وہ مولا علی کی ذات ہے، سارے سلسلے جتنے بھی ہیں جی ادھر سے نکلتے ہیں. اس کی ریزن یہی ہے کہ صرف اور صرف بینچ مارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے. اب فلک ایک بات مجھے بتاؤ، تمہارے کوئی بھی سبجیکٹ ہو، اس کا کوئی ٹیچر ہو اور اس کا بڑا نام ہو، تو جب تم اس کے پاس سالوں رہو گے تو اس کے بعد کیا وہ ٹیچر جو ہے وہ اس کے جو سکھائی پڑھائی وہ تمہارے اندر نظر نہیں آئے گی؟ تو جب آپ ٹیچر ہو، چلو آپ کا کراٹے کا تو کراٹے سکھائے گا تو لوگوں کو دیکھ کے نظر نہیں آئے گا کہ یہ تو بھئی اپنے استاد کی طرح داؤ کھیلتا ہے. تو اب صرف مجھے سب یہ جواب دے دیں کہ اگر آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرہ پہ عمل کرنے والے کلیم کرتے ہیں، سنیوں سنت سے ہیں، شیعہ علی کے گروہ سے ہیں، تو صرف مجھے یہ بتا دیں کہ کیا آپ لوگوں میں جن سے آپ نسبت قرار دیتے ہیں، کیا آپ لوگوں کو دیکھ کے کسی کو گمان ہوتا ہے کہ یہ علی کا شیعہ ہے، یا کسی کو یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ سنی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزیکٹ سنت میں انہی کے رنگ اس میں نظر آ رہے ہیں؟ تو مجھے بتائیں اگر وہ رنگ آپ میں مجھ میں نہیں نظر آتے تو پھر کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یا تو ہمارے کردار میں اگر نہیں ہے، اور تعلق کیا ہے بھائی، اگر آپ نے وہ کردار نہیں اپنایا، وہ رنگ آپ میں نظر نہیں آیا، علی والا اور ڈرپوک ہو، علی والا اور راہ خدا میں کنجوسی کرے. مولا علی نے کہا کہ میں نے ساری زندگی زکوٰۃ نہیں دی کہ ہمیشہ ہر چیز خرچ کر دیتا تھا. زکوٰۃ ہر چیز راہ خدا میں. اور قاتل کو شربت پلانا کہ کتنا مشکل ہوگا بچوں کے لیے وہ شربت تیار کرنا بی بی زینب کے لیے، اور حضرت عباس کا اس قاتل کو شربت پلانا کتنا مشکل ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ تربیت امت کا معاملہ تھا، سکھانے کا معاملہ تھا کہ دشمنی صرف اللہ کے دشمنوں سے، اور اللہ کے دشمن شیطان، جس نے انسانوں کا دشمن شیطان، اور اس نے انسان کو بہکایا. تو یہ کریکٹر ہمیشہ اہل بیت میں نظر آیا. بلکہ کربلا کے قاتلین جب لنگر خانے دسترخوان پہ پائے گئے وہ بڑے حیران تھے کہ انہوں نے ہمیں پہچانا نہیں. امام زین العابدین کی ایک دفعہ واقعہ کہ آپ لنگر سرو کر رہے تھے، دسترخوان لگا ہوا تھا، تو دیکھا کہ کربلا کا قاتل دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ انہوں نے کہا جی پہچان لیا. پھر وہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک. تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے، ان ہستیوں نے ہمیشہ صرف شیطان کی دشمنی کو اپنی دشمنی سمجھا، اور اسی لیے لعنت ہو ان کے دشمنوں پہ، ان کے قاتلین پہ، جنہوں نے ان پہ ظلم ڈھائے، جنہوں نے ان پہ ظلم کے پلاننگ کی، جنہوں نے ان کے ظلم کے اندر کسی کا ساتھ دیا، وہ سب کے سب لعنت کے مستحق ہیں. اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. یعنی کہ لعنت کرنے کو عموماً ڈسکریج کیا جاتا ہے، نہیں، جب تک آپ کسی کو اس کی اصل کریکٹر کو ایکسپوز نہیں کریں گے، اس کو نگلیکٹ نہیں کریں گے، اس کو نگیٹ نہیں کریں گے، بات مکمل نہیں ہوگی. تعریف کی جگہ تعریف، اور جہاں بدی کو بتانا ہے اس پہ برات کرنی ہے، اس پہ بیزاری کا اظہار کرنا، اس پہ لعنت. تو اللہ بھی لعنت کرتا ہے. تو اس لیے لعنتیں کرنے سے پریشان نہ ہوا کریں، یہ اللہ کا فعل ہے. جیسے درود و سلام اللہ کا فعل ہے کہ اللہ کہتا ہے میں اور میرے فرشتے بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، اے مومنو تم بھی پڑھو. ایک سنت. دوسرا، لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں. تو یہ بھی عمل مل گیا.
تو اب جو قرآن میں سنت الہی مل جائے، طریقہ الہی مل جائے، اس پہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی لعنت نہیں؟ تمام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل خانہ کے دشمن، ان کے قاتلین، ان کے سب پہ لعنت. اس میں یہ اس سے بڑا اجر ہے جیسے آپ کو درود کا اجر ملتا ہے. تو یہ اس وقت تک فلک کی محبت یا ایک دوسرے کی محبت تکمیل کو نہیں پہنچتی جب تک دشمنی کی وہ نہ ہو. اب ایران میں دیکھ لو، کچھ لوگ تو صرف اور صرف درمیانی بات کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس کے دشمنوں سے دشمنی کر رہے ہیں، جیسے اب لبنان ہے، جیسے اب باقی وہ ہیں. تو جو دشمنوں سے دشمنی کرے گا وہ زیادہ قریب مانا جائے گا نا، یا وہ جو درمیانی بات کر رہا ہے کہ چلو امریکہ تو بھی نہ کر، تو بھی نہ کر. بے شک وہ اس مدد میں جس طرح حد تک مرضی چلا جائے، لیکن جب تک دشمن سے دشمنی نہیں کرے گا بات پوری نہیں ہوگی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو دین کے اس، میں تو کہتا ہوتا ہوں کہ قطب مینار مولا علی کی ذات جو ہے اندھیروں میں روشنی کرتی ہے، بہکے ہوں کو ہدایت کا سرچشمہ رہیں گے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیسے کرنا ہے یہ مولا علی نے کر کے دکھائی ہے. آپ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم فوراً جا کے کہیں کہ جی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم کر لیں گے. وہ کیسے کر لیں گے بھی؟ ایک کوئی کر کے دکھائے، اس کی سیرہ اور سنت پہ چلنا ہے کہ اب نبی اپنی خدمت خود کیسے بتائیں بھی کیسے کرنی ہے، میری اطاعت خود کیسے کرنی ہے. علی نے کر کے بتائی ہے کہ ایسے کرنی ہے، تو ویسے کرنی ہے. یہ ہے صحیح طریقہ اور یہ ہے دین کی صحیح راہ، کہ کبھی بھی راہ خدا میں اپنے آپ کو بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ پیچھے نہ رکھنا، ہمیشہ سبقت، ہمیشہ آگے، ہمیشہ ہر وقت یاد رہنا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین پہ قائم کرے، آپ لوگوں کے سینے دین کی معرفت کے لیے کھول دے اور حفظ و امان میں رکھے. میں کہتا ہوں جتنے میں نے پروگرام کیے سب سے بیسٹ پروگرام آج کا تھا، جو آپ نے جس طرح آج ڈیٹیل میں رونگٹے کھڑے کیے ہیں. سر لوگوں کے کمنٹس بھی ہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں وہ لیں گے. بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا سوال لیں، تو مجھے لوگ کریٹیسائز کر رہے ہیں نیچے کہ آپ سوال نہیں لیتے. لیکن آج کا پروگرام میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو بھی بھیجیں، بڑوں کو بھی بھیجیں. یہ بہت ضروری ہے روایات اور یہ چیزیں اسامہ صاحب نے بتائی ہیں، آپ کے بچوں کو پتہ ہونی چاہیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم.